اللہ کے انبیاء علیہم السلام کے حالات و واقعات قرآن و حدیث سے سن اور سنا رہے ہیں۔ آج کے خطبے میں آپ دوستوں کے سامنے اللہ کے ایک بہت پیارے اور محبوب نبی رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا لوط علیہ السلام ہے، ان کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہے ہاران، اور ہاران کے والد کا نام ہے آزر، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بھی آزر ہے۔ ہاران اور ابراہیم دونوں آپس میں بھائی ہوئے، اور لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے ہیں، اس نسبت سے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے شمار ہوتے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی پرورش اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوئی، اور اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کی پہل توفیق عطا فرمائی۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت کے ساتھ بھی سرفراز فرمایا، اور اس بات کا ذکر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، فآمن لہ لوط، کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں ایک لوط علیہ السلام بھی تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کافی وقت اکٹھے ایک ساتھ گزارا ہے۔ پھر دونوں نے اکٹھے مصر کی طرف ہجرت فرمائی، وقال انی مہاجر الی ربی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور لوط علیہ السلام نے اکٹھے مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے کچھ جانور عطا کیے تھے، بکریاں یا اونٹ ان کا ذکر آتا ہے، اور اسی طرح سے سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال کے طور پر جانور عطا کیے۔ تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ دونوں کے جانور چرانے کے لیے چرواہے رکھے گئے تھے، لیکن جب جانور چرانے کے لیے چرواہے لے جاتے تو آپس میں چراگاہ کے لیے لڑتے جھگڑتے تھے کہ یہاں میں نے چرانے ہیں، دوسرا کہتا نہیں یہاں میں نے چرانے۔ کچھ عرصہ مسلسل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو یہ شکایتیں موصول ہوتی رہی۔ پھر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا کر لوط علیہ السلام سے یہ فیصلہ طے کیا
کہ دیکھیں ہمارے درمیان بہت گہرا رشتہ ہے. جو ایمانی رشتہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ میرا اور تیرا چچے اور بھتیجے کا رشتہ ہے. یہ چرواہے ہمیں ایک نہ ایک دن لڑائیں گے، پھسلائیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا مال علیحدہ کر لے، اور میرا یہ مشورہ ہے کہ تو صدوم کی طرف چلے جا. صدوم ایک علاقہ ہے، سین دال واو اور میم. ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو وہاں جانے کا مشورہ دیا، وہ وہاں تشریف لے گئے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں کچھ دیر گزرنے کے بعد اپنے اصل علاقے جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی فلسطین میں، اور کا علاقہ اور بستی تھی، وہاں پر دوبارہ تشریف لے گئے. تو اس نسبت سے اللہ کے نبی سیدنا لوط علیہ السلام صدوم بستی کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا. اب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے واعظ فرمایا، تبلیغ کی. اور قرآن حکیم نے اس تبلیغ کو اور اس قوم کی حالت کو اور اس قوم پر آنے والے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قلم بند فرمایا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے قصے کو قلم بند فرمایا ہے. بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان فرمایا. مختلف صورتوں میں مختلف انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو قلم بند فرمایا ہے. کذبت قوم لوط المرسلین. اللہ نے بات کا آغاز یہاں سے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کا انکار کیا، اور بہت سارے رسولوں کا اور بھی انکار کر چکے تھے. قوم لوط نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا. اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة. جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم فحاشی کرتے ہو، برائی کرتے ہو، بدفعلی کرتے ہو. ما سبقكم بها من احد من العالمین. جو تم سے پہلے اس پورے عالم میں ایسی برائی کوئی نہیں کرتا تھا، سب سے پہلے برائی یہ تمہیں نے کی ہے. یعنی وہ اپنی شہوت کو، وہ اپنی خواہش کو عورتوں کے ساتھ پورا نہیں کرتے تھے، مردوں کے ساتھ پورا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت کو بیان فرمایا. ایسی گئی گزری قوم، ایسی جاہل قوم کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود جاہل کہا ہے. فرمایا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. تم ایسے برے فعل کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کوئی قوم ایسا برا فعل نہیں کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. جب ان کے پاس
آنے والے یعنی اس قوم کے پاس آنے والے انہی کے بھائی لوط علیہ السلام نے قوم کو کیا وعظ فرمایا؟ الا تتقون، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ سے ڈرانے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ دیکھیں، غور کریں، دعوت کتنی پیاری ہے، انداز کتنا خوبصورت ہے، بات کتنی واضح ہے۔ لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تم میرے سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ تتقون، اس ذات سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس ذات کا خوف کرنے والے بن جاؤ جسے رب العالمین کہتے ہیں۔ آج بھی اللہ کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور خدا کا خوف دلوں میں پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے گناہوں سے ہم باز آ سکتے ہیں۔ ہمارے برے کام کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، ہم نہ ڈر ہو چکے ہیں، ہمیں کسی کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا خوف وہ باقی رہا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی۔ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، سوال و جواب کی کچہری لگنی ہے، اللہ کے سامنے سوال کا میں نے کیا جواب دینا؟ یہ خوف نہیں رہا ہمارے اندر، اور جب یہ خوف پیدا ہو جائے انسان کے دل میں تو انسان کو اللہ کی محبت محسوس ہونے لگ جاتی ہے، انسان کو اللہ کا پیار محسوس ہونے لگ جاتا ہے، انسان کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہونے لگ جاتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور یہ خوف صرف ایک طریقے سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ۔ اگر اللہ کی توحید کو انسان مان لے تو پھر یہ خوف دل میں جگہ لے لیتا ہے، اور اگر اللہ کی توحید سے یہ دل خالی ہو، ذہن خالی ہو، دماغ خالی ہو، عقیدہ اللہ کی توحید کا نہ ہو، مشرکانہ عقائد ہمارے اندر جب تک یہ جاتے نہیں اس وقت تک ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھا نہیں آپ نے 2 دن پہلے کتنی خبر عام ہو چکی ہے، وہ سرور بٹ نامی آدمی لاسانی، جس کا عرس لاسانی کے نام سے ہو رہا ہے، اس اللہ کے ولی نے، مرد قلندر نے کھڑے ہو کر عرس کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ لاسانی یہ نہیں ہے جسے تم نے بنا لیا ہے، لاسانی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس کو پکڑ کر مارا گیا اور اس کی ویڈیو منظر عام پر موجود ہے۔ انسان کے دل میں جب اللہ کا ڈر آ جائے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، پھر وہ ببانگے دہل اپنے عقائد کا اظہار کرتا ہے، وہ سرعام اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، ابلاغ کرتا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الا تتقون، میں تمہیں نبیوں سے ڈرانے نہیں آیا، پہلے آدم علیہ السلام گزر چکے تھے، ان کا ڈراوا نہیں دیا، نوح علیہ السلام گزر چکے تھے، ڈراوا نہیں دیا، صالح علیہ السلام گزر چکے تھے، ان کی بات نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام گزر چکے تھے، ان کی بات نہیں کی۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا تو دور چل رہا تھا، ایک ہی وقت میں 2 پیغمبر تھے، کسی نبی کا ڈر پیدا نہیں کیا، کسی ولی کا ڈر پیدا نہیں کیا، کسی حجر اور شجر سے نہیں ڈرایا، کسی اجری اور بجری سے نہیں ڈرایا، کسی دربار والے سے نہیں ڈرایا، کسی مزار والے سے نہیں ڈرایا، کسی گدی والے سے نہیں ڈرایا،
کسی بڑے کی چدراہٹ سے نہیں ڈرایا، بلکہ اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے کہ ایک اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ فعل جو تم کرتے ہو اللہ کے معاملے میں، اس فعل کو کرنے سے ڈر جاؤ، باز آ جاؤ۔ انی لکم رسول امین، میں اللہ کا رسول بنا کر، امانت دار رسول بنا کر تمہارے اندر بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے تو انکار کیا اللہ کے رسول، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں اللہ کی طرف سے امانت دار رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہر رسول اپنے اپنے وقت میں امانت دار تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی، اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا، اور ہمارا اللہ کے رسول پر تو ایمان ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے جتنے بھی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، تمام کے تمام حق لے کر آئے، سچ لے کر آئے۔ کسی نبی کی نبوت پر، رسالت پر ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنے والا کتنا بڑا بانصیب آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء، تمام رسول حق لے کر آئے، سچ لے کر آئے، سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایسا گھر دے گا، ایسا محل دے گا جس کے اوپر اگر نظر مارے گا تو بالکل ایسے محسوس ہوگا جیسے آسمان کے اوپر ستارے جگمگ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح آسمان پر رات کو ستارے جگمگ کرتے ہیں، کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اور کتنا پیارا منظر سجایا ہے۔ یہاں تو شہر ہے نا، یہاں اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا، کہیں باہر دیہاتی علاقے میں جائیں جہاں اتنی زیادہ روشنی کا اہتمام نہیں ہے، وہاں یہ نظارہ اور بھی زیادہ دیکھنے والا ہوتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت میں جنتیوں کو ایسا گھر دے گا جس کے اوپر اتنی زبردست خوبصورت لائٹنگ ہوگی، جس طرح اللہ نے آسمان پر لائٹنگ کی ہے۔ وہ کس وجہ سے ملے گا؟ اللہ کے تمام انبیاء کو حق ماننے پر، صرف اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوبصورت گھر دے گا۔ اس لیے ہمارے عقیدے میں یہ بات رہنی چاہیے۔ اللہ کا پیغمبر سیدنا لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس امانت دار رسول بنا کر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میرا کام کیا ہے، میری دعوت کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، پھر وہی بات دہرائی، میں تمہیں اللہ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، واطیعون، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ میری اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن ڈرنا کس سے ہے؟ صرف اللہ سے۔ اطاعت میری کرنی ہے۔ اللہ نے مجھے یہ احکام دے کر بھیجے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی رکھ دی کہ میں اس کا کوئی اجرت تم سے نہیں لینا چاہتا، میں پیسے تم سے نہیں مانگتا، میں روپیہ تم سے اس کا مطالبہ نہیں کرتا، میں مال اور دولت نہیں مانگتا، میں بینک بیلنس نہیں مانگتا، میرا صرف اور صرف اس اللہ سے اجر لینا ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب اور پالنے والا ہے۔ آپ نے پیچھے قصے سنے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کہی کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں، ہم نے پڑھا سنا، وہاں بھی یہی بات کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم سے کچھ مطالبہ نہیں ہے۔
صرف میں اپنے رب کو راضی کر کے اللہ سے اس کی اجرت اور اجر لینا چاہتا ہوں. سیدنا صالح علیہ السلام، آگے ہم جا کے پڑھیں گے سیدنا یونس علیہ السلام، یعنی یہ تمام انبیاء کا یہی مشن تھا اور ان کا کہنا بھی یہ تھا اپنی قوموں کو کہ ہم تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے. یہ نہیں کہ میں تمہیں واعظ کروں، تمہیں تبلیغ کروں اور تم سے گاڑی مانگ لوں، تم سے روپیہ پیسہ مانگ لوں. نہیں، میں اللہ سے اس کا اجر لینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پھر مزید ذکر فرمایا. سیدنا لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کیا فرماتے؟ اتأتون الذکران من العالمین، تم خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں جو بنائی ہیں ان کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرو. اللہ نے واضح لفظوں میں سیدنا لوط علیہ السلام کا یہ پیغام قرآن حکیم میں قلم بند فرمایا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو قوم لوط کا فعل کرتا ہے میری امت میں سے، جو قوم لوط کا فعل کرتا ہے اپنی خواہش کو مردوں کے ساتھ پورا کرتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا فاعل کو بھی مفعول کو بھی دونوں کو قتل کر دیا جائے. کس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں؟ امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. ساتھ ایک اور روایت بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایسا فعل ثابت ہو جائے تو ان کو دیوار کے نیچے بٹھا کر اوپر اس کے دیوار گرا دی جائے، دونوں کی. اتنی آپ نے اس معاملے میں سختی فرمائی، اتنی سختی فرمائی. فرمایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بل انتم قوم عادون. تم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو رب نے تمہاری ازواج پیدا کی ہیں، جوڑا بنایا ہے، تمہاری بیویاں بنائی ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ بل انتم قوم عادون، تم حد سے گزری ہوئی قوم ہو، حد سے آگے نکلے ہوئے لوگ ہو، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ. تمہارے پٹے کھل چکے ہیں، تمہارا شرم و حیا ختم ہو چکا ہے. الحیاء من الایمان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی بات ارشاد فرمائی نا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس کے دل سے حیا نکل جائے پھر وہ انسان، اس کو کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے قوم کو واعظ فرمایا اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس کے تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، بے حیا لوگ ہو، تمہارے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے. قالوا، قوم کا جواب کیا ہے؟ قالوا، کہنے لگے لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین. قوم کہنے لگی اے لوط ہماری بات کو یاد رکھ، اگر تو نے یہ کام چھوڑا نہ، اگر یہ کام سے باز نہ آیا، اگر ہمیں یہ دعوت و تبلیغ کرنے سے باز نہ آیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، پھر یاد رکھ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، خارج کر دیں گے. بجائے یہ کہ دعوت و تبلیغ کو مان لیتے، بات ذہنوں میں ڈال لیتے اور برائی سے باز آ جاتے، الٹا کہنے لگے کہ اگر تو اس دعوت دینے سے باز نہ آیا، ہمیں اس کام کے روکنے سے باز نہ آیا، پھر ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے، بستی سے نکال دیں گے. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم تجہلون. اللہ کے نبی سیدنا لوط علیہ السلام پھر دوسرے انداز سے سمجھا رہے ہیں. اِنَّكُمْ، کیوں نہیں تم، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ،
تم اپنی شہوت کو عورتوں کے علاوہ مردوں پر کیوں پورا کرتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، کہنے لگے بلکہ تم تو بہت زیادہ جہالت کے آخری درجے پہ پہنچے ہو، جہالت کے اخیر درجے پر تم پہنچے ہوئے ہو کہ یہ فعل کرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر سیدنا لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب نجنی واہلی مما یعملون۔ اللہ کریم نے اس دعا کو بھی قلم بند فرمایا، کہنے لگے اے میرے رب مجھے نجات دے، واہلی اور میرے گھر والوں کو بھی، مما یعملون اس فعل سے جو یہ قوم کرتی ہے، ہمیں اس فعل سے بچا لے۔ کیوں بھی اللہ کے نبی نے بھی کس سے دعا مانگی ہے؟ اللہ سے مانگی ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر مصیبت آئی، پریشانی آئی، قوم بات نہیں سمجھ رہی، اپنے گھر کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر ہوا، تو دعا کس سے کی؟ اللہ سے کی۔ مومنوں جب بھی مانگو بس اللہ سے مانگنا، نعمتیں دو جہاں کی بس اللہ سے مانگنا، کم سے کم تر چیز کی بھی جب ضرورت ہو تمہیں، کم سے کم تر۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اگر تمہیں جوتی کے تسمے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن مانگنا اللہ سے، توکل اللہ پر رکھنا ہے۔ کم سے کم تر چیز کی بھی جب ضرورت ہو تمہیں، سر جھکا کر مالک ارض و سما سے مانگنا۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ کے دروازے پر آنا ہے۔ تو انہوں نے بھی دعا کی، رب نجنی واہلی مما یعملون، فنجیناہ واہلہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی اس کو، یعنی سیدنا لوط علیہ السلام کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، جو ایمان والے تھے اس کے گھر میں سے۔ بیوی تو ایمان نہیں لائی تھی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے، وقالت امرأۃ فرعون ربی انی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا کہ دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں، خود وقت کے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اتنا اختیار نہیں کہ اپنی بیوی کو ہدایت دے سکے۔ پتہ چلا ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ نوح علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، 950 سال صرف تبلیغ کا دورانیہ ہے، اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، اپنے بیٹے کو راہ راست پر نہیں لا سکے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا سب سے محبوب بنایا، انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام دیا، لیکن اپنا ہی چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لے، میں اللہ سے تیری سفارش کر کے چھڑوا لوں گا۔ تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ قوم کیا کہے گی کہ آخری وقت جاتے ہوئے اپنے بھتیجے کی بات مان گیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ گیا، اسی دین پر مر گیا۔ یعنی ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی کا کام ہے تبلیغ کرنا، واعظ کرنا، لوگوں کو بلانا، آسن سے آسن انداز اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا۔ ان کے پاس حکمت کے وہ پوری چیزیں تھیں جو ایک دائی کے پاس، مبلغ کے پاس ہونی چاہیے، پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت نہیں ملی۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام کے تمام جو اہل ایمان تھے اور اس کے گھر والوں میں اہل ایمان تھے، لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں جو ایمان والے تھے، ان کو ہم نے نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر جو اس کی بڑھیا یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی، فی الغابرین
جو بات نہ ماننے والی تھی، پیچھے رہ جانے والی تھی، ایمان والوں سے پیچھے رہ جانے والی تھی. اور یہ بیوی صرف انکاری نہیں تھی بلکہ بہت بڑی مخبر بھی تھی سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر کی. ثم دمرنا الآخرین، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آخر کار ان سب کے سب کو ہلاک کر دیا. جو بھی یہ فیل کرنے والے تھے ان کا انجام کار یہ ہوا کہ سب کو ہلاک کر دیا. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. قوم نے جواب کیا دیا الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم. پھر وہی بات کی کہ اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہ آیا تو ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے. نکل جا ہماری بستی سے. انہم اناس یتطہرون. دیکھیں بڑے پاک باز لوگ. آج کل بھی یہی بات ہوتی ہے نا، ویکھیا وڈا تو حاجی نمازی، ویکھیا وڈا تو نیک. وہاں بھی قوم یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھا ہے آپ کو بڑے نیکوکار، تمہاری اتنی نیکی ہے تو نکل جاؤ ہماری اس قوم سے، اس بستی سے، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کیا. ان قوموں کی حالت دیکھیں کتنی عجیب. ائتنا کہنے لگے جس عذاب کی تو باتیں کرتا رہتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہ فیل نہ چھوڑا، تو اگر تو واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے تو کہے اپنے رب کو کہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے. خود مانگ رہے ہیں عذاب، اور گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر عذاب نہ آیا تو ہم بھی سمجھیں کہ تو سچا نہیں ہے، تو بھی جھوٹا ہی ہے. پھر اللہ کے نبی نے دعا مانگی رب انصرنی علی القوم المفسدین. اے اللہ اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما، تو میرا حامی و ناصر ہو جا. فلما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا. پھر ادھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انسانی شکل میں بن کر آئے. اور کس لیے آئے؟ بالبشرا. ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی بشارت دینے کے لیے، بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے. قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ. ادھر ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ہم نازل ہوئے ہیں ایک ایسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جہاں لوط علیہ السلام موجود ہے. ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے اللہ کے حکم کے ساتھ. انا مہلکو اہل هذه القریہ ان اہلها كانوا ظالمین قال ان فیہا لوطا. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یہ خدشہ ظاہر کیا، کہنے لگے وہ صدوم بستی، اس میں تو میرا بھتیجا لوط بھی رہتا ہے، وہ بڑا نیک آدمی، اس کا کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہنے لگے قالوا نحن اعلم بمن فیہا. ہم اس کو جانتے ہیں، ہمیں تو اس سے زیادہ پتا ہے اس کے بارے میں. اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ اس کو بچانا ہے، ایمان والوں کو بچانا ہے، لیکن ان کو چھوڑ کر باقی ساری بستی کو ہم نے ہلاک کرنا ہے. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور جب لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے ہلاک کرنے کے لیے اس قوم کو، پہلے لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے، خوبصورت انسانی شکل میں آئے. اب یہ اتنی گئی گزری قوم تھی کہ گھر سے لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیغام دے دیا، لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ آج ہمارے گھر میں بڑے نوجوان خوبصورت مرد آئے ہیں، اس لیے جنہوں نے خواہش کو پورا کرنا ہے، مسافر ہیں، وہ ہمارے گھر میں آ جائیں. بیوی اتنی گئی گزری، لوگ آگے چڑھ کے قوم ساری. دروازہ کھٹکھٹایا لوط علیہ السلام کا، کہاں ہیں وہ مرد، ہم نے اپنی خواہش کو ان کے ساتھ پورا کرنا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہوئے ہیں. لوط علیہ السلام پریشان ہیں. اللہ نے اسی پریشانی کا ذکر اس آیت میں فرمایا سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب. لوط علیہ السلام کہنے لگے
بہت پریشان ہو کر کہنے لگے ہائے افسوس، آج میرے اوپر بڑا سخت دن ہے۔ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے اور کہنے لگے افسوس، میرے اوپر آج بڑا سخت دن ہے۔ گھر میں میرے مہمان آئے ہیں، اب میزبان کے سامنے مہمانوں کے ساتھ یہ حشر کیا جائے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ ان کو بے عزت کیا جائے، ان کی عزت کو تار تار کیا جائے تو میزبان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وہ سیدنا لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اور بھی ان کے درمیان میزبانی کی جو صفات تھی وہ زیادہ رکھی تھی، اور تربیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے سب سے بڑا مہمان نواز قرار دیا ہے۔ اس نبی نے اس نبی کی تربیت کی ہے، اس کی پرورش کی ہے۔ پھر میزبانی کے کیا کہنے، لوط علیہ السلام نے پریشان ہو کر کے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ قوم نے، بعض تاریخی روایات میں آتا ہے، دروازہ بند ہونے کے بعد قوم نے چھتوں کے اوپر سے پھلانگ کر گھر میں آ گئے۔ پھر اللہ کے فرشتوں نے کہا لوط تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی آئے ہوئے دنیاوی مسافر نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے اور یہ آپ کا بھی ایک بال بھی بینگا اب کے بعد نہیں کر سکتے۔ یہ خوشخبری بھی لوط علیہ السلام کو دے دی۔ اب لوط علیہ السلام کی پریشانی جاتی رہی کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام کو انہوں نے یہ پیغام دیا جو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ۔ انہوں نے کہا کہ رات کے حصے میں موقع کو دیکھ کر، مناسبت دیکھ کر اس بستی سے نکل جاؤ، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، جو آپ کے گھر والے افراد ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو ساتھ ہی نہیں لیا، اسی جگہ پر چھوڑ دیا، اور بعض میں آتا ہے ساتھ لے لیا، لیکن رستے میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس حکم کے مطابق اس بیوی کو بھی عذاب کے ساتھ دو چار ہونا پڑا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ۔ جو تیرے ساتھ جائیں گے نا باہر بستی چھوڑ کر، پیچھے سے چیخو پکار کی آوازیں آئیں گی بستی سے، صدوم بستی سے، یہ جس بستی کو تو چھوڑ کر جا رہا ہے چیخوں کی آوازیں تیرے پاس آئیں گی، پتھر کے برساؤ کی آوازیں تیرے پاس آئیں گی، لیکن تو نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، نہ ہی اپنے ساتھیوں کو پیچھے مڑ کر دیکھنے دینا ہے۔ ان کو پہلے یہ دعوت دے دینا، تبلیغ کر دینا کہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اگر کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہلاک کر دے۔ ایسا ہی ہوا، لوط علیہ السلام رات کے حصے میں موقع کو مناسبت دیکھتے ہوئے علاقہ چھوڑ کر، بستی چھوڑ کر، صدوم کو چھوڑ کر نکل گئے، باہر گئے، چیخو پکار کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، پتھر کے برساؤ کی آوازیں لوط علیہ السلام نے دور دراز تک سنائی دی، ان کے کانوں تک پڑی، اور ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پتھر برسائے، اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے ایسے پتھر برسائے جن کا قرآن حکیم میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ نوکیلے پتھر تھے، نوکدار پتھر تھے، اور ان کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جس کو پتھر لگنا تھا اللہ نے آسمان سے نام لکھ کر اس کے اوپر وہ پتھر مارا۔ یعنی اس قدر گئی گزری قوم